بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ لاسٹ پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس میں نہ صرف مرد بلکہ عورتوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا، اور ان عورتوں نے نہ صرف عملی طور پر بلکہ سیاست میں بھی ان کی لازوال خدمات ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کی قیام کو اپنی جدوجہد کے ذریعے آسان بنایا تھا۔ بے شمار خواتین ایسی ہیں جنہوں نے قیام پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان میں چند ایک کام آج پڑھیں گے، جن میں محترمہ فاطمہ جناح ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہن، اس کے بعد بیگم مولانا محمد علی جوہر ہیں، بیگم سلمہ تصدق حسین ہیں، بیگم جہاں آرا شاہ نواز ہیں، بیگم رائنہ لیاقت علی خان ہیں، اسی طرح بیگم گیتی ارا ہیں، بیگم ہمدم کمال الدین، بیگم فرح حسین ہیں، وغیرہ وغیرہ، بیگم اکرام اللہ ہیں، جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر قیام پاکستان میں لازوال خدمات ادا کی ہیں، اور پاکستان کی جدوجہد میں بہت اہم فعال کردار ادا کیا ہے۔ اب ہم ان خواتین میں سے چند ایک کا ان کا تعارف بھی پڑھیں گے، اور ان کے حالات زندگی کا مختصر جائزہ بھی لیں گے۔ سب سے پہلے ہے محترمہ فاطمہ جناح۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی ہمشیرہ ہیں، اور تحریک پاکستان کی جدوجہد میں قائد اعظم کے قدم قدم ساتھ رہیں، اور مسلم خواتین کی شعور کو بیدار کرنے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح آل انڈیا مسلم لیگ کی وہ متحرک ممبر بھی تھیں جنہوں نے مسلم لیگ کو فعال کیا، اور مسلم لیگ کی جو خواتین تھیں ان کے شعور کو بیدار بھی کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے بیگم سلمہ تصدق حسین۔ بیگم سلمہ تصدق حسین نے مسلم لیگ کے شعبہ خواتین کے قیام کے بعد مسلم خواتین کو مسلم لیگ کی رکنیت سازی میں بھرپور حصہ لیا۔ مارچ 1940 میں لاہور میں جو قرارداد لاہور ہوئی تھی مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لیے، جو آنے والی خواتین تھیں اور سیاسی رہنماؤں کی جو بیگمات تھیں، ان کی ازواج تھیں، اور خواتین کے جو وفود تھے، ان کی میزبانی کی ذمہ داریاں انہوں نے انجام دی تھیں۔ اور اسی طرح آپ پنجاب خواتین مسلم لیگ کی جوائنٹ سیکرٹری بھی تھیں آپ۔ اس کے بعد ہے فاطمہ صغریٰ۔ فاطمہ صغریٰ ہیں، یہ سول سیکریٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی تحریک پاکستان کی فعال رکن تھی۔ اس وقت ان کی عمر 14 ایئرز تھی، اور انہیں حراست میں لے لیا گیا، مگر اس باہمت عورت نے ہمت نہ ہاری اور مسلم خواتین کو متحرک کرتی رہیں۔ اس کے بعد ہے بیگم شائستہ اکرام اللہ۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ مسلم گرلز فیڈریشن تنظیم کی روح رواں تھی۔ اس زمانے میں نوجوان لڑکیوں کو منظم کرنا آسان کام نہیں تھا، مگر آپ نے ہمت نہ ہاری اور ہندوستان بھر کی طالبات کو منظم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہے بیگم رائنہ لیاقت۔ بیگم رائنہ لیاقت جو تھیں پاکستان کی پہلی خاتون اول اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی زوجہ تھی۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی بحالی کے لیے بہت اہم خدمات سر انجام دیں، اور وہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر تھیں، اور پاکستان بننے سے قبل آپ نے عورتوں کی ایک تنظیم آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن قائم کی تھی، اور انہیں ہالینڈ اور اٹلی میں پاکستان کی سفیر کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیگم مولانا محمد علی جوہر۔ تحریک پاکستان کے نامور رہنما مولانا محمد علی جوہر کی اہلیہ نے اپنی بی بی اماں کے ہمراہ تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا، اور انہوں نے نہ صرف خواتین بلکہ مردوں میں بھی سیاسی شعور کو بیدار کیا تھا۔ اس کے بعد ہے بیگم جہاں آرا شاہ نواز۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز علامہ اقبال کے گہرے دوست تھے۔ بیرسٹر شاہ نواز کی اہلیہ تھیں، اور آپ نے 1930 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئی تھی، اور اسی طرح گول میز کانفرنس انہوں نے تیسری گول میز کانفرنسز میں خواتین کی نمائندگی کی۔
اور وہ مسلم خواتین جو سیاسی حوالے سے ابھی تک ان کا شعور بیدار نہیں ہوا تھا، انہوں نے ان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ ویمن کمیٹی بنائی اور ان کی رکن بھی تھیں، اور 1940 میں جو قرارداد لاہور ہوئی تھی اس پاکستان میں، تو اس اجلاس میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی۔ اس کے بعد لاسٹ ہے لیڈی نصرت ہارون۔ لیڈی نصرت ہارون نے بھی تحریک پاکستان میں اور تحریک خلافت میں بھی بھرپور حصہ لیا، اور 1925 میں انہوں نے کراچی میں اصلاح الخواتین کے نام سے ایک انجمن قائم کی، جسے کراچی میں مسلم خواتین کی پہلی انجمن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہم مختصراً تحریک پاکستان میں خواتین نے کئی رکاوٹوں اور مشکل حالات کے باوجود بھی بہت اہم اور فعال کردار ادا کیا۔ آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ڈائری ہوگی تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ اوکے، اللہ